مردانہ بانجھپن یا ایزوسپرمیا جسے انگلش میں کہتے ہیں، اس مرض میں مادہ منویہ میں سپرم نہیں پائے جاتے یا کم ہوتے ہیں، یا ان کی تعداد اتنی نہیں ہو پاتی جو پریگننسی کے لیے ضروری ہوتے ہیں یا جسے پریگننسی ہونا چاہیے۔ اسباب میں یہ مرض پیدائشی بھی ہو سکتا ہے، چیچک، سوزاک، آتش، چوٹ لگنا، بڑھاپا، موٹاپا یا نشاور ادویہ کے استعمال سے بھی یہ مرض آپ کو لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کے علامات میں ہیں مادہ منویہ یا منی جس کو ہم کہتے ہیں کا اگر مائکروسکوپک اندازہ لگایا جائے، اگر انزال کے بعد فوراً بعد اس کا معائنہ کیا جائے تو اس میں سپرم بالکل نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں، یا اس میں جو ایکٹیو سپرم ہوں وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں۔ یہ لیبارٹری ٹیسٹ جو ہے ہر پیتھالوجسٹ کے پاس کروائی جا سکتی ہے۔ ایسے بالغ افراد کے خصیے یا تو موجود نہیں ہوتے یا چھوٹے اور بدوزہ ہوتے ہیں۔ کبھی مادہ منویہ میں یا منی میں سپرم کی مقدار کم اور کمزور ہوتے ہیں۔ اس کی علاج کیا ہے؟ اگر یہ مرض بڑھاپے یا پیدائشی خرابی کے سبب ہے تو یہ لا علاج ہے۔ اگر جوانی میں اچانک اور بلا سبب ہو گیا ہو اور سپرم کی کمی یا کمزوری ہو تو اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ مرض آپ کو لاحق ہے پیدائشی، یا آپ کو بڑھاپا آ گیا ہے تو یہ مرض لا علاج ہے، اس کی کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن خدا پر بھروسہ، پاکیزہ زندگی، نماز و خصوصاً تہجد کی پابندی، خشوع خضوع سے دعا و استغفار کرتے رہنا حصول مقصد میں مفید اور کارگر ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بیٹا دیا تھا تو وہ بوڑھے ہو چکے تھے، تو آپ کو امید نہیں چھوڑنی چاہیے اور ہر نماز کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام والی دعا ضرور مانگنی چاہیے، جو کہ وہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگی تھی، وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور بہترین وارث تو ہی ہے۔ تو یہ دعا بہت امید افزا دعا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس کو ہر نماز کے بعد مانگنی چاہیے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو بر وقت معلوماتی ویڈیوز حاصل ہو سکے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس چینل کو اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔